بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لیکچر ریئلزم کے اوپر ہے جو کہ انٹرنیشنل ریلیشن کا ٹاپک ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے ایک ڈیفینیشن سے اس کا آغاز کرتے ہیں، ذرا تھوڑا سا تاکہ بیک گراؤنڈ پہلے انڈرسٹینڈ کر لیں. ایک تو ڈیفینیشن ہے ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں، پھر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے گا. تو وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ تھیوری آف انٹرنیشنل ریلیشن کیا ہوتا ہے. تھیوری آف انٹرنیشنل ریلیشن کی جس وقت بات کی جاتی ہے تو ایسے نظریات جو یہ وضاحت کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم کیسے ورک کرتا ہے، اس کو ہم تھیوری آف انٹرنیشنل ریلیشن کہتے ہیں. اس کی انگلش یہ ہے کہ سیٹ آف آئیڈیاز دیٹ ایکسپلینز ہاؤ دا انٹرنیشنل سسٹم ورک، یعنی وہ خیالات جو یہ بتاتے ہیں کہ عالمی نظام کیسے چل رہا ہے دنیا کا، ان کے پیچھے کیا بلیف سیٹ ہے، اس کو ہم انٹرنیشنل ریلیشن کہتے ہیں. جب ہم تھیوری کی بات کرتے ہیں، کہیں لفظ ہم تھیوری کا یوز کرتے ہیں نا، تو وہ کچھ پروسیس میں سے گزر کے آ کر تھیوری بنتی ہے. وہ کیا پروسیس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ہمیشہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ ہائپوتھیسس ہوتی ہے، وہ ایک مفروضہ گھڑا جاتا ہے. کسی نے کہہ دیا کہ جی دنیا جو ہے وہ گول ہے، کسی نے کہا ایلپٹیکل ہے، کسی نے کہا راؤنڈ ہے، کسی نے کہا ایلپٹیکل ہے. پھر اس کے اوپر لوگوں نے اپنی پروڈکشن دینی شروع کر دی. ہائپوتھیسس سے اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ پروڈکشن ہوتا ہے. جیسے آپ پروڈکشن آپ کی جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر سالڈ آرگومنٹ بننے لگ جاتی ہے نا، تو پھر اس کے بعد اس چیز کو ایکسپیریمنٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے، یعنی پھر اس کو ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے. یا اگر زمین گول ہے یا چپٹی ہے یا ایلپٹیکل ہے تو اس کو جو ہے وہ ناسا نے فوٹوز لی اس کے اوپر. تو جب یہ بات سامنے آئی تو پھر پتہ چلے گا کہ زمین جو ہے وہ ایلپٹیکل شیپ ہے. تو جس وقت ایکسپیریمنٹ سے کوئی چیز گزرتی ہے تو وہ اس کا اگلا مرحلہ تھیوری ہوتا ہے. تو وہ لوگوں کا ایک نظریہ بن جاتا ہے جس کے مطابق معاملات سیٹ کیے جاتے ہیں. تو تھیوری آف انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے وہ ایک ایسے جو کہ ایکسپیریمنٹ میں سے گزر کے آئیڈیاز سامنے آئے ہوئے ہیں جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم کیسے ورک کرتا ہے اور اس کے مطابق ہم نے کیسے چلنا ہے. یہ انٹرنیشنل ریلیشن کی جو ہے وہ ڈیفینیشن تھی، یعنی سیٹ آف آئیڈیاز دیٹ ایکسپلینز ہاؤ دا انٹرنیشنل سسٹم ورک. یہ ڈیفینیشن ہوگی انٹرنیشنل ریلیشن کی. اب اگلی جو ڈیفینیشن ہم نے سمجھنی ہے وہ ہے نیشنل انٹرسٹ. نیشنل انٹرسٹ کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ انٹرسٹ جس کے اوپر قوم سمجھوتا نہ کر سکے یا بارگیننگ نہ ہو سکے، کمپرومائز نہ ہو سکے، جس کے اوپر ہم اس کو جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں. اب میں اس کی ڈیفینیشن ایک چھوٹی سی آپ کو یہ جو ڈیفینیشن ہے نیشنل انٹرسٹ کی میں ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں گا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی $100 بلین کے مقابلے میں جو ہے وہ امریکہ کو یہ دے دے اور اپنا قرضہ معاف کروا لے، لیکن قوم کا کوئی آدمی نہیں چاہے گا کیونکہ یہ پوری قوم کی کلیکٹیو سیکیورٹی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ انٹرسٹ جس کے اوپر قوم سمجھوتا نہ کر سکے اس کو ہم نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں. اس کے بعد نیشنل انٹرسٹ کو جانچنے کا پیمانہ بھی ہوتا ہے. نیشنل انٹرسٹ کو جانچنے کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، وہ پوری قوم کے لیے بینیفیشیل ہو، دوسرا اس کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کے بینیفیشیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پوری قوم کے لیے اکانومک پوائنٹ آف ویو سے بھی ٹھیک ہو، اور اس کے اندر اگر ایک ہم اور مزید چیز ایڈ کر لیں وہ ایتھیکلی بھی گڈ ہو. تو یہ جو ہے وہ اس کے ایلیمنٹ تھے نیشنل انٹرسٹ کو جانچنے کے، اسٹینڈرڈ تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے نیشنل انٹرسٹ ہیں جو کہ پوری دنیا میں کامن ہوتے ہیں. پوری دنیا کا آپ کوئی بھی ملک لے لیں وہ آپ کو ہر جگہ کامن ملیں گے. وہ کون کون سے ہیں؟ وہ 3 ہوتے ہیں ہر دنیا کے ہر ملک میں. ایک تو وہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے جس کے مطابق وہ اپنے ملک کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں، لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے اسلام، جو ہے رشیا ہے اس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ کمیونزم ہے، امریکہ کی کیپٹلزم ہے، یعنی اس کے مطابق یہ اپنے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں. آئیڈیالوجی کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی اسٹیٹ کی سیکیورٹی، اس کی پیپل سیکیورٹی، لوگوں کی سیکیورٹی، ریاست کی سیکیورٹی. تیسری اہم چیز ہوتی ہے اکانومک پراسپیرٹی. یہ دنیا کا آپ کوئی ملک لے لیں، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ مالدیپ ہو، نیپال ہو، افغانستان ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، آپ کو یہ چیزیں وہاں پر جو ہے وہ کامن ملیں گی. ہر ملک کے اندر یہ ان کے نیشنل انٹرسٹ ہوں گے جو کامن نیشنل انٹرسٹ. اس کے علاوہ کچھ اور نیشنل انٹرسٹ بھی ہیں جو کہ ہمارے اس ٹاپک کے ساتھ آج ریلیٹڈ ہیں. میں یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں جو ہے وہ تمہید باندھ کر جو ہے وہ اس کو ایک سیٹ میں لے آؤں تاکہ جو ہے وہ اس ڈیفینیشن کو سمجھنا آسان ہو جائے. اس کی ویریس ڈیفینیشن لوگوں نے کی ہوئی ہیں، کہیں آسان ہے کہیں مشکل ہے، لیکن میں اس کو اس وے میں لے کر چل رہا ہوں تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے.
دوسری چیز اب جو اس کے ہیں جو نیشنل انٹرسٹ ہیں جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہیں ریئلزم سے، اس میں پہلا نیشنل انٹرسٹ ہے کہ سیلف پریزرویشن، یعنی جو ہے وہ خود کا تحفظ کیا جائے. پھر ملٹری سیکیورٹی، یعنی آپ کی ملٹری کی سیکیورٹی ہونی چاہیے. پھر اکانومک پراسپیرٹی. پھر انفلوئنس آف اس دیٹ اسٹیٹ اوور ادر اسٹیٹ، اس ریاست کا دوسری ریاست پر کتنا انفلوئنس ہے. یعنی سب سے پہلے تو آپ نے کیا دیکھنا تھا جی، سیلف پریزرویشن، یعنی آپ خود کا کتنا تحفظ، آپ کی ریاست کا، آپ کے لوگوں کا. پھر آپ کی ملٹری کی کتنی سیکیورٹی ہے، اکانومی میں آپ کتنے جو ہے وہ ویل بینگ ہے. اس کے بعد آپ کا دوسری ریاست پر کتنا اثر و رسوخ ہے. یہ جو بات میں ریاست پر اثر و رسوخ کر رہا ہوں، یہ آگے چل کے بہت اچھی طرح واضح ہو جائے گی امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ چیز تھی جو کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر تھی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بیلنس آف پاور کیا ہوتا ہے. تو بیلنس آف پاور جو ہے وہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہوا. تو ہم سب سے پہلے پاور کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ بیلنس کو سمجھ لیں گے. تو پاور کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک کی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہوتی ہیں وہ یہ خواہش کرتی ہے کہ وہ دوسری اسٹیٹ سے آگے نکل جائے، وہ ملٹری کیپیبلٹیز کو جو ہے وہ ایکسپیل کر جائے، دوسروں سے بڑھوتری لے جائے. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم پاور کہتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے ساتھ لفظ بیلنس کا جو ورڈ یوز کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ملٹری کیپیبلٹیز کم سے کم اتنی ہوں کہ آپ کسی دوسری ریاست کا جارحانہ جو جواب ہے آپ اس کا جواب دے سکیں. اس کو جو ہے وہ بیلنس آف پاور کہتے ہیں. یعنی کسی ریاست کو اتنی طاقت حاصل ہو کہ کوئی دوسرا اس کے اوپر اٹیک نہ کر سکے، اس کو ہم بیلنس آف پاور کہتے ہیں. لیٹس سپوز انڈیا جو ہے وہ ہمارے سے پہلے نیوکلیر پاور بنا، ہمارے جو ہے وہ بیلنس آف پاور کا خطرہ ہوگا، ہماری ملٹری کیپیبلٹیز کم ہوگی، ان کی ملٹری کیپیبلٹیز بڑھ گئی. پاکستان نے 1998 میں 1998 میں یہ کیپیبلٹیز کو اچیو کر لی تو وہ بیلنس آف پاور کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے، یہ ہے ملٹری کیپیبلٹیز کے اوپر. تو یہ تین ڈیفینیشنیں تھی اس سے ریلیٹڈ. ایک تو ہم نے وہ آئیڈیاز پڑھ لے، دیکھیں گے انٹرنیشنل ریلیشن میں وہ کون سے آئیڈیاز ہوتے ہیں جس سے سسٹم چلتا ہے، جس میں سے ایک آئیڈیا ریئلزم ہے جو کہ آج ہم ڈسکس کریں گے. پھر ہم نے نیشنل انٹرسٹ دیکھا، اس کے بعد ہم نے پاور کی ڈیفینیشن دیکھی، پھر ہم نے بیلنس آف پاور کو دیکھا کیا ہوتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ریئلزم کیا ہوتا ہے. ریئلزم کی جو ڈیفینیشن ہے جو میں یہ کولیکٹ کی ہے ڈیفینیشن، وہ کنگز کالج آف لندن سے ہے. یہ وہاں پر ڈیفینیشن پڑھائی جاتی ہے، انہی کے لٹریچر سے لی ہے یہ میں نے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی پاور کو، اپنی ریاست کو اتنی پاور دینا، ٹھیک ہے جی، وہ کم سے کم، یہ میں سمپل ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کہ وہ کم سے کم اتنی ہو کہ وہ بیلنس آف پاور کو اچیو کر لے یا اس سے آگے نکل جائے، اس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو ڈیفینیشن ہے کہ اسٹیٹس ورک اونلی ٹو انکریز دیئر اون پاور ریلیٹیو ٹو ادر اسٹیٹس. یعنی اپنے کو جو ریاست جو کام کرتی ہے اس کا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی پاور کو اتنا اچیو کرے کہ وہ دوسری ریاست سے آگے نکل جائے، یا دوسری ریاست کے مقابلے میں اپنی پاور کو بڑھا لینا، اس کو ہم ریئلزم کہتے ہیں. یعنی کہ آپ جو ہے وہ اتنی پاور گین کریں کہ آپ دوسری ریاست سے آگے نکل جائیں، اس چیز کو ریئلزم کہتے ہیں. حقیقت پسندی جو کیا چیز ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم جو ہے وہ اس کے ایلیمنٹ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ریئلزم کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے تو اس کے کچھ ایسے کور ایلیمنٹس ہوتے ہیں. وہ کور ایلیمنٹ کون کون سے ہیں؟ تو وہ ایک ہے جی، اس کو ہم پاور کہتے ہیں کہ آپ نے ریئلزم میں اپنی پاور کو بڑھانا ہے. دوسرا اس کا ایلیمنٹ ہے اسٹیٹ، یعنی آپ نے اسٹیٹ کی پروٹیکشن کرنی ہے. آپ پاور کس لیے بڑھا رہے ہیں؟ اسٹیٹ کی پروٹیکشن کے لیے بڑھا رہے ہیں. تیسرا اس کا ہے اسٹیٹ کا بیہیویئر، یعنی آپ اپنے جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے مطابق دوسری ریاست سے کیسے بیہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ جو ہے وہ ویک ہیں تو دوسرا آپ پر چڑھائی کرے گا، آپ ان کے جو ہے وہ مطالبات مانیں گے. ٹھیک ہے جی. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے تھرو ملٹری. ٹھیک ہے جی. اور پھر جو ہے وہ انٹرنیشنل سسٹم کو وہ کیسے ڈیل کرتا ہے. یہ 5 پوائنٹ تھے اس کے. پاور کا تھا، اسٹیٹ کا تھا، اسٹیٹ بیہیویئر تھا، اور وہ انٹرنیشنل سسٹم کو کیسے ڈیل کرتا ہے، اور نیشنل انٹرسٹ کی پروٹیکشن تھرو ملٹری کیپیبلٹیز. یہ جو تھی اس کی ایلیمنٹ تھے. اب ہم اس کے کچھ کور آئیڈیاز ہیں، ذرا وہ ہم اس کے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کور آئیڈیاز کیا ہوتے ہیں اس کا پہلا کور آئیڈیاز یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنی سروائیول کے لیے جو ہے وہ اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھائے. ٹھیک ہے جی. بائی مینز آف ملٹری پاور.
یہ اس کا پہلا آئیڈیا ہے، یعنی کور آئیڈیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریاست کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بیلنس آف پاور کو جو ہے وہ اچیو کرے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ریاست کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہو، یعنی وہ کسی دوسرے پر ڈیپینڈ نہ کرے۔ یہ اس کی ریئلزم کی یہ کور چیزیں تھیں، یعنی وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے ریئلزم۔ اب ہم اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں کہ اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے، کہتے ہیں کہ دنیا ایک ہارش ہے، ڈینجرس پلیس ہے دنیا، اور اس میں اگر کوئی حقیقی چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ پاور ہے۔ اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے امپورٹنٹ اور ریلائبل جو فارم آف پاور ہے وہ ملٹری پاور ہے۔ یعنی آپ کو ریئلزم کس سے اچیو ہوگا؟ ملٹری پاور سے۔ یعنی آپ نے اپنی سیلف پروٹیکشن کرنی ہے، اپنے نیشنل انٹرسٹ کی پروٹیکشن کرنی ہے، تو آپ ملٹری پاور کو بڑھائیں، وہ ریئلزم ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے پرائمری انٹرسٹ کیا ہے؟ سیلف پریزرویشن، اور اسٹیٹ ہمیشہ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا قانون یا ایسی پاور نہیں ہے جو کہ گلوبل رول کو انفورس کر سکے یا کسی پنش پر بیڈ بیہیویئر کو کوئی پنش دے سکے۔ تو دنیا میں وہ کہتے ہیں ایسی کوئی انتہائی پاور نہیں ہے۔ اب میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن ہے، یونائٹڈ نیشن سے پوچھے بغیر امریکہ نے جو ہے وہ عراق پر حملہ کر دیا، تو یعنی کوئی ایسی دنیا میں پاور نہیں ایگزسٹ کرتی جو کہ اس کو روک سکتی، کیونکہ اس کی ملٹری پاور بہت انکریز ہے۔ پھر ایک اور پوائنٹ اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ مورل بیہیویئر ویری رسکی ہوتا ہے ریئلزم کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مورل بیہیویئر کو انکریز کرنے میں لگ جائے اپنے ایتھیکل سسٹم کو، تو آپ کے جو ہے وہ ریاست اس میں آ جائے گی، خطرے میں آ جائے گی۔ لیٹ سپوز اس کی میں مثال دیتا ہوں نارتھ کوریا کی۔ نارتھ کوریا جو ہے وہ اس نے اپنے آپ نیوکلیئر سسٹم کو ڈیولپ کرنے پر جو ہے وہ توجہ دی، نہ کہ اس نے ایتھیکل سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں دی۔ اگر اس نے ایتھیکل سسٹم کو ڈیولپ کیا ہوتا تو آج جو ہے وہ اس کی بچت نہ ہوتی، امریکہ اس کے اوپر جو ہے وہ اگریسو ایٹیٹیوڈ میں چڑھائی کر دیتا۔ ابھی تو اس نے صرف یہی کہا ہے نا کہ آپ ٹیررسٹ کنٹری ہے، لیکن امریکہ کی اتنی ضرورت نہیں کہ اس کے اوپر اٹیک کر دیتا۔ تو یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس کی مثال ایک اور دیکھتے ہیں کہ ہر ریاستیں جو ہے وہ سیلفش ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ اپنے جو ہے وہ مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہیں، جیسے کہ کولڈ وار کے اندر، ٹھیک ہے جی، ہر ملک نے جو ہے وہ اپنے اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کیا۔ امریکہ نے اپنے مفاد کو، پاکستان نے اپنے مفاد کو، افغانستان نے اپنے مفاد کو، ایٹ دا اینڈ لاسٹ کس کو ہوا؟ روس کو ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ یا 1965 میں جس وقت پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوتی ہے، پاکستان نے جو ہے وہ امریکہ سے ایڈ مانگی، لیکن امریکہ نے وہ ایڈ اس لیے نہیں دی کہ وہ امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں تھی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اگر وہ دیتا تو وہ روس اس کے خلاف ہو جانا تھا۔ تو اس نے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سیلف، یعنی پہلے اس نے اپنے آپ کی پریزرویشن کی ہے، بعد میں پھر کوئی دوسری چیز ہے۔ تو یہ کام جو ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ پھر ایک اور شخص ہے، نکولو ان کا نام ہے، انہوں نے کتاب لکھی دا پرنس۔ تو انہوں نے اس میں جو ہے وہ حکمران ہے ان کو یہ ایڈوائس کی کہ وہ دھوکے کا استعمال کریں، ڈیسیٹ کا، اور وائلنس کا استعمال کریں دوسری ریاستوں کے خلاف، اور مورل گولز کی طرف توجہ نہ دیں۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ یہ چیز یوز کی ہے۔ اس کے علاوہ اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ریئلزم ریجیکٹ کر دیتی ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کا کیا مقصد ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا مقصد ہے کہ وہ اسٹیبلش کرے انٹرنیشنل نارمز کو، ٹھیک ہے، یہ انٹرنیشنل ویلیوز کو اسٹیبلش کرے، کوآپریشن اینڈ کولیکٹیو سیکورٹی پرووائڈ کرے اس کام کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات جو ہے وہ رابرٹ کیوہون نے لکھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریجیکٹ کس طرح کر دیتی ہے، تو انہوں نے اس کی مثال جو ہے وہ عراق سے دی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو اس کی پہلے بھی بتائی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ریئلزم کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ریئلزم جو ہے وہ ہمیشہ وار کی طرف کنٹری کو لے جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ریئلزم جو ہے وہ دوسری کنٹریز پر اپنا سسٹم لانچ کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ پریشرائز کرتی ہے دوسری ریاستوں کو، ٹھیک ہے جی، کہ جو ہے وہ ہمارے سسٹم کو پروٹیکٹ کرے گی۔ لیٹس سپوز امریکہ جو ہے وہ اس وقت دنیا میں ٹیررزم کے جو ہے وہ گیت گا رہا ہے، یہ ٹیررزم کو اور دنیا کے ہر ملک کو وہ پریشرائز کرتا ہے کہ جو ہے وہ ہمارے اس سسٹم کو پروٹیکٹ کیا جائے، جو یہ ہم سسٹم کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم کیا ہے، یہ ایکسٹریمزم کے خلاف ہم چل رہے ہیں، تو اس کو دنیا کے ہر ملک میں اس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ریئلزم کے اندر جو ہے وہ پاور
جو بیلنس آف پاور ہے نا ریئلزم میں، وہ 2 طرح سے اچیو کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نیوکلیر پاور کو ڈیولپ کریں تو آپ کی جو ہے وہ بیلنس ہو سکتا ہے، یا آپ کسی ملک کے خلاف اتحاد بنا دیں جیسے کہ نیٹو ہے، SCO ہے. تو یہ چیز ہے جو کہ بیلنس کر سکتا ہے. آپ ویریس اسٹیٹ کا جو ہے وہ بنا کے اتحاد، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب جو ریئلزم کی جو پریگمیٹک اپروچ ہے وہ کیا ہے؟ ریئلزم کی پریگمیٹک اپروچ وہ یہ ہے کہ جو ہم کنٹمپریری چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو کنٹمپریری انٹرنیشنل ایشو چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کے مطابق جو وار کے خدشات ہو سکتے ہیں، جو فارن پالیسی میں تبدیلی آ سکتی ہے، آپ نے اس کے مطابق اپنی ملٹری پاور کو ڈیولپ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے بیلنس آف پاور کو اچیو کرنا ہے، اور آپ نے اپنی اسٹیٹ کی پروٹیکشن کرنی ہے اور اس کے مطابق اپنے معاملات دنیا میں طے کرنے ہیں. یہ ریئلزم کی جو وہ پریگمیٹک اپروچ ہے. تو یہ ریئلزم کے اوپر لیکچر تھا. اس کو سننے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.